پی ٹی این نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین آئیے بات کرتے ہیں انڈیا ایران کا ساتھ دے یا امریکہ کا، اور ایران نے امریکہ کو لگا دی بڑی دھمکی۔ انڈیا بھی امریکہ کے خلاف بغاوت کر رہا ہے اور امریکہ انڈیا کی امیدوں پر پانی پھیر رہا ہے۔ امریکہ آئندہ ہفتوں میں ایران کے خلاف نئی اور مزید سخت پابندیاں عائد کرنے کے سوال پر انڈیا سے بات چیت شروع کرنے والا ہے۔ امریکہ ایران سے جوہری معاہدہ یک طرفہ طور پر ختم کرنے کے بعد پہلی پابندیاں 6 فروری اور آخری 4 مئی سے نافذ کرنے والا ہے۔ امریکہ نے انڈیا کو متنبہ کیا ہے کہ وہ ایران سے اپنے تعلقات پر نظر ثانی کرے اور 4 مئی تک ایران سے تیل کی درآمدات مکمل طور پر ختم کر دے۔ انڈیا چین کے بعد ایران سے خام تیل خریدنے والا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے۔ ایران کی تیل کی برآمدات کا 10% انڈیا کو جاتا ہے۔ ایرانی اخبار تہران ٹائمز نے لکھا ہے کہ سن 2012 سے 2016 کے درمیان ایران کے خلاف امریکہ اور یورپی ممالک کی پابندیوں کے باوجود ایران انڈیا کو خام تیل سپلائی کرنے والا سب سے بڑا ملک تھا۔ گزشتہ فروری میں ایرانی صدر روحانی کے دلی کے دورے کے بعد ایران میں پیٹرولیم، گیس اور توانائی کے شعبے میں انڈیا کی شراکت میں تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا۔ انڈیا ایران میں چاہ بہارا بندرگاہ بھی تعمیر کر رہا ہے جو افغانستان کے لیے ایک نیا راستہ فراہم کرے گی۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں امریکہ نے انڈیا کو ایران سے تیل درآمد کرنے اور چاہ بہارا کی تعمیر کے سلسلے میں استثناء دے رکھا تھا۔ انڈیا ترکی کے ایک بینک کے توسط سے خام تیل کی نصف قیمتوں کی ادائیگی یورو میں کرتا اور باقی رقم روپے کی شکل میں ادا کی جاتی ہے۔ امریکہ اور یورپی ممالک سے جوہری معاہدے کے بعد انڈیا اور ایران کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعلقات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جوہری معاہدے سے الگ ہونے کے اعلان کے چند ہفتے بعد انڈیا کی وزیر خارجہ نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا تھا کہ انڈیا کسی کی پابندی کو تسلیم نہیں کرتا اور وہ صرف اقوام متحدہ کے ذریعے منظور کی گئی پابندیوں کے نفاذ کا پابند ہے۔ ایران نے انڈیا کے اس موقف کی ستائش کی تھی اور اسے ایک اصولی موقف قرار دے دیا تھا، تاہم امریکہ میں اس پر اچھا رد عمل نہیں ہوا۔ اقوام متحدہ میں امریکہ کے سفیر نکی ہیلی جون کے اواخر میں دلی کا دورہ پر آئیں گے۔ انہوں نے انڈیا سے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ وہ ایران سے اپنے اقتصادی تعلقات پر نظر ثانی کرے اور مئی کے مقررہ وقت تک ایران سے تیل درآمد کرنا پوری طرح بند کر دے۔ ابھی وہ دلی میں ہی تھے کہ 27 مارچ کو واشنگٹن میں امریکی انتظامیہ نے اعلان کیا کہ انڈیا اور امریکہ کے وزیر خارجہ اور وزیر دفاع کے درمیان 6 جون کو جو براہ راست بات چیت ہونے والی تھی وہ منسوخ کر دی گئی ہے۔ اگرچہ منسوخی کی وجہ امریکی وزیر خارجہ کی شمالی کوریا میں مصروفیات بتائی گئی، لیکن انڈیا میں اسے ایران کے سوال سے جوڑ کر دیکھا گیا ہے۔ گزشتہ دنوں امریکی اہلکاروں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ انڈیا کی جو کمپنیاں ایران سے ڈیل کر رہی ہوں گی ان کو بھی ان پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا جو دوسری کمپنیوں کو درپیش ہوگا۔ انڈیا نے ابھی یہ واضح نہیں کیا کہ اس سے ایران سے تیل کی درآمد کے سلسلے میں کیا فیصلہ کیا ہے۔ کیا وہ ایران کو چھوڑ کر امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوگا یا وہ اپنے اصولی موقف پر عمل کرتے ہوئے ایران کا ساتھ دے گا اور امریکہ کی ناراضگی کا خطرہ مول لے گا؟ ناظرین کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا لازمی اظہار کیجیے۔ تہران ٹائمز نے گزشتہ دنوں ایک مضمون میں لکھا ہے کہ انڈیا کی تیل کمپنیوں نے اپنے ریفائنرز سے کہا ہے کہ وہ نومبر سے ایران سے تیل کی سپلائی بند ہونے کے لیے خود کو تیار کر لیں۔ تیل کی قیمتیں پہلے ہی بڑھ رہی ہیں اور ایرانی تیل کی سپلائی بند ہونے سے مزید قیمتیں بڑھنا لازمی ہے۔ انڈیا کے لیے یہ ایک مشکل صورتحال ہے۔ ایک طرف ایران سے اس کے تعلقات گہرے ہیں اور دوسری جانب وہ جوہری معاہدے سے امریکہ کی یک طرفہ علیحدگی کے فیصلے سے بھی متفق نہیں ہے۔ چین اور ترکی نے امریکہ کی پابندیوں کو مسترد کر دیا ہے، جبکہ یورپی ممالک نے بھی کہا ہے کہ وہ ایران سے جوہری معاہدے کی پاسداری کریں گے۔
इंडिया पर इस वक्त अमेरिकी दबाव बढ़ता जा रहा है। आइंदा चंद हफ्तों में अमेरिकी अहलकार इंडिया से बातचीत शुरू कर रहे हैं। जो बाइडेन के सदर बनने के बाद इंडिया में काफी उम्मीद पैदा हुई थी कि दोनों जगह दाएं बाजू के नजरिए की हुकूमत होने से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में जबरदस्त बेहतरी आएगी, लेकिन वो इब्तदाई जोश अब ठंडा पड़ चुका है। जो बाइडेन के बहुत से इक़दामात से इंडिया को बराह रास्त नुकसान पहुंचा है। इंडिया ने हाल ही में चीन और रूस से कुर्बत बढ़ाने की शाउरी कोशिश की है। इसके इस इक़दाम से अमेरिका की नाराजगी और बढ़ गई है। इंडिया चीन और रूस की तरह ताकतवर भी नहीं है कि वो अमेरिका से टकराव का रास्ता इख्तियार करे। वो अपने आप को भले ही इलाकाई ताकत या इक़्तिसादी पावर हाउस समझता हो, अमेरिका के नज़दीक इसकी बातचीत के एक जूनियर पार्टनर से ज़्यादा की नहीं है। इंडिया को ईरान के हवाले से जल्द ही कोई फैसला करना होगा। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ईरान से तेल की दरामद बंद करना मुल्क के मफाद में नहीं है, लेकिन क्या इंडिया अमेरिका की पाबंदियों का सामना करने के लिए तैयार है या फिर वो पाबंदियों के जरिए ईरान को इक्तसादी तौर पर तबाह करने के लिए अमेरिका, इसराइल और सऊदी अरब जैसे ईरान मुखालिफ ममालिक के साथ खड़ा होगा। इंडिया के सामने ये बहुत बड़ा सफारती, इक्तसादी और इखलाकी चैलेंज है। इंडिया के पास वक्त कम और दबाव बहुत ज्यादा है, जबकि ईरान का कहना है कि अमेरिका ने ईरानी अदलिया के सरबराह के खिलाफ पाबंदियां आयद करके हद पार कर दी है। ईरानी वजारत खारजा का कहना है कि वो इस पर रद्द अमल देंगे, ताहम उन्होंने ये वाजिया नहीं किया कि ये रद्द अमल किस नवैयत का होगा। आयतुल्लाह सादिक इन 14 अफराद में और अदारों में शामिल हैं जिन्हें मुबैना तौर पर ईरानी शहरियों के हकूक की पामाली के इल्ज़ाम की वजह से निशाना बनाया गया है। इधर दूसरी जानब अमेरिकी सदर जो बाइडेन के मुताबिक वो आखिरी बार ईरानी जोहरी मुआहदे की तौसीक कर रहे हैं ताकि यूरोप और अमेरिका इस मुआहदे में पाए जाने वाले संगीन नकाइस को दूर कर सके। अमेरिकी सदर की जानिब से ईरान पर पाबंदियों में नरमी की तोसी होने पर नरमी में मजीद 120 दिन का इजाफा हो जाएगा। जुम्मे को अमेरिकी सदर की जानिब से जारी होने वाला एक बयान में ईरान से मुआहदे पर नजरसानी के हवाले से कहा गया कि ये आखिरी मौका है। इस तरह का मुआहदा न होने की सूरत में अमेरिका मुआहदे में रहने पर दोबारा पाबंदियों में नरमी नहीं करेगा। नाजरीन, आप इस पर क्या कहते हैं कि इंडिया अमेरिका के दबाव को सह पाएगा और ईरान क्या अमेरिका को खुली धमकी इसी तरह देता रहेगा? अपने ख्यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिए। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें।